اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ سخت مشکل پریشانی میں یہ صورت پڑھ لیں، صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے، ایک بار ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی جو بھی مشکل پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی اس عمل سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یقین کیجئے اس وظیفے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کا مجرب عمل، ہر مشکل جائز مقصد کے پورا ہونے کے لیے پاورفل عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، یہ 3 آیت پر مشتمل ہے، اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ: پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے مکمل توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا سمیع کو 100 مرتبہ حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔